حضرت سیدنا معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں وقت کے حاکم تھے۔ ایک مرتبہ حاکم وقت کا گزر جنگل میں ہوا، چونکہ جنگل کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور ساتھ ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ولی کامل حضرت سیدنا شیخ معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ حاکم وقت نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑا ولی کامل بزرگ اور اس کا عمل یہ ہے، تو وہاں رک گئے، حیران ہو کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک کتے کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھا رہے ہو؟ تو ولی کامل نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ بھی غور سے سنیں کہ اس ولی کامل نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شرم کی وجہ سے تو کر رہا ہوں، میں شرم کی وجہ سے تو یہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح مجھے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کتے کو اس خالق نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عزت اور شان خالق کائنات نے ہمیں دی ہے، اے حاکم وقت تمہارے پاس وہ مقام نہیں۔ میرے دوستو، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پرندہ اڑ کے جا رہا تھا، تو اس ولی کامل نے اس پرندے کو پکارا، آواز دی، تو وہ پرندہ واپس مڑا اور ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ جب حضرت سیدنا شیخ معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ پرندہ بیٹھا، تو انہوں نے اپنے پر سے اپنے منہ کو چھپا لیا اور شرم کرنے لگا، نیچے منہ کی اس نے۔ تو ولی کامل حضرت سیدنا شیخ معروف قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے حاکم وقت دیکھ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ان سے شرم و حیا کرتی ہے۔ سبق حاصل کر اس پرندے سے، تیری حکومت تو صرف لوگوں پر ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ حکومت دی ہے کہ ہم انسانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز خالق کائنات نے ہمارے تابع کر دی ہے۔ تو دوستو دیکھو، غور و فکر کرو کہ خالق کائنات کی یاد کے اندر کتنی عظمت اور کتنی شان ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کائنات کی ہر چیز ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ آخر کے اندر میرا یہ پیغام اور میسج تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، کہ جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اگر میرا یہ پیغام اور یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو، تو میں امید کروں گا کہ آپ اس واقعے کو انشاءاللہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اچھی بات اگر کوئی انسان سنے تو یہ حق بنتا ہے کہ اس کو دوسرے دوستوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔